اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ۔ دشمن کی ذلت، جو آپ کو دشمن ذلیل کرنا چاہتا ہے، ایسے دشمنوں کی ذلت اور رسوائی کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، بہت سارے ایسے عملیات ہوتے ہیں عملیات کی دنیا کے اندر کہ جس پر انسان کا دماغ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر دماغ کنٹرول کر لیا جائے، اس میں اصل میں معاملات یہ ہے کہ اگلے بندے کا دماغ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کھلانا پلانا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ کھلایا پلایا، ہاں اگر کچھ کھلا پلا دیا جائے تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پھر جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر بغیر کچھ کھلائے پلائے دماغ کنٹرول کرنا ہو تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ ہاں عام روٹین میں جو عام نارمل لوگ ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہوں، جو نماز نہ پڑھتے ہوں، یا وہ جو ہے کسی قسم کی برائی میں ان کا مشغلہ ہو، اس طرح کے وہ سلسلے میں ہوں، تو ان پہ ذرا یہ ہے کہ جادو بہت جلدی اثر کرتا ہے، جلدی نارمل نہیں، بہت تیزی کے ساتھ۔ تو اصل میں جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادو پہلے سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد جنات کو قید کرتا ہے، قید کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کو حکم جاری کرتا ہے کہ آپ نے جا کے یہ کام کرنا ہے۔ یہ میں اکثر اوقات اپنے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، نئے آنے والے ویورز کے لیے اشارہ کی ہے، وضاحت نہیں۔ اب آگے جو چیز بتانے والا ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ اگر بہت سارے سوالوں کے جواب بھی آپ کو میری گفتگو کے دوران مل جائیں گے، اور اس عمل میں خاص جو دو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اس میں جو اشارتاً میں آپ کے سامنے چیز واضح کرنا چاہتا ہوں جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر سے یا اپنے بچوں سے کس طریقے سے بات کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین سے کس طرح بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو شوہر ہے وہ آتے ہی بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دینا۔ بہت ساری خواتین جو ہے، ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے بہن بھائی رابطہ کرتے ہیں، نمبر جو دیا ہوتا ہے، ظاہری بات اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نے جادو اثرات بیماری، خاص طور پہ بیماریوں سے شفا کا دم کرتے ہیں ہم ویڈیو کال پہ، تو وہ اس میں کوشش کیا کریں کہ اپنی باری کا ایک تو انتظار کیا کریں، کیونکہ کسی کو 3 دم، کسی کو 7، کسی کو 11، کسی کو 29 دم یا زیادہ مسئلہ ہو کسی کا، تو پھر اس کا علاج لمبا بھی چلتا ہے۔ لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے اور جس سے بات چیت، تو اس سے پورا اس سے کوشش کرتے ہیں کہ معاملات جتنا بہتر ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹائم دیں۔ لیکن جو بہن بھائی جو ہے وہ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، مجرب وظیفہ بتا دے، یہ دونوں طریقے ہم نہیں بتاتے۔ صاف لفظوں میں اب میں نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بندہ بھی 300-400 کال ڈیلی صرف یہ نہیں لے سکتا کہ جی ہم نے وظیفہ کیسے کرنا ہے، طریقہ بتا دیں، یا مجرب کوئی وظیفہ۔ یہ جو بتا رہا ہوں وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ ہے، اور طریقہ میں اس ویڈیو میں پورا دکھاؤں گا، آپ کو سناؤں گا، بتاؤں گا۔ تو آپ نے جو ان سے ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اور پوری ویڈیو دیکھنے والے کو اس عمل کی اجازت ہے، تاکہ پوری بات سنیں سمجھے۔ جو محنت کر رہا ہوں اس پہ آپ لائک کریں، حوصلہ افزائی کریں، کمنٹ میں دعائیں دیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب بھی آج آپ کو ملیں گے۔ اب یہاں پہ جو باریک چیز آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنے والا تھا وہ یہ تھی کہ جو بہن بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ گھر کا ایک فرد ہے، وہ بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے کیا کیا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی ذلت ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ گھر والوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، معاشرے کی نظروں میں بھی، کیونکہ وہ باہر جائے گا تو باہر اگر خاتون ہے تو وہ جس خاتون سے ملے گی اس سے چھوٹی چھوٹی بات پہ جینا مرنا ختم، لڑائیاں فساد، یہ وہ مرد ہے، اس کا ہر جگہ پہ پنگا، ہر جگہ پہ پریشانی۔ وہ خود سوچ رہا تھا یار میرے ساتھ بن کہہ رہا ہے، میں سارے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ اصل میں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو یقینی طور پہ جس کو شدید غصہ آئے اور بعد میں احساس ہو، وہ شیطانی طاقتوں کی زد میں ہوتا ہے۔ اب جب کوئی کسی کو جادو کر کے پلاتا ہے، اصل میں وہ پانی پہ یا کسی تعویذ پہ یا کسی چیز پہ وہ جب دم کرتا ہے نا، تو اصل میں اس کے اندر جنات داخل ہو جاتے ہیں، اس چیز میں جن چلے جاتے ہیں، شیطانی جن اور جن۔ وہ جب پانی کے ذریعے پیتا ہے یا جو چیز کھاتا ہے وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ان سے ہے اس کا دماغ کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔
بہت سارے عاملین ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے، بہت سارے مریضوں کو، یعنی کہ جو صاحب حیثیت مریض ہوتے ہیں نا، پیسے والے، وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی پیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے پیسے ٹھیک ٹھاک کھلے مل رہے ہیں، تو ان کا علاج ہو گیا، ان کا مکمل ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو پھر پیسے دینے بند کر دیں گے۔ تو ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ عاملین ان مریضوں کو اپنی قید میں رکھنے کے لیے تعویذ ایسے ایسے پلا دیتے ہیں، شیطانی طاقتیں کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، دم کرتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، پھر جب تک چلتا رہتا ہے، پھر اس طریقے سے ان کا علاج، یعنی کہ وہ ان کو کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہماری قید میں ہی رہے، ہماری زندگی بھر غلامی میں ہی رہے، تو ہمیں لوٹ مار چلتی رہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر اگر کوئی جادو کیا جائے یا جادو کرنے والا جادو کرتا ہے، تو وہ بھی شیطانی جنات کو ہی، وہ دماغ کے اندر جو ہے اصولی طور پہ یہ ساری چیزوں کا لب لباب حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے شخص جو ان سے ہے، ان کے دشمن چاہتے ہیں کہ یہ ذلیل ہو جائے۔ اصل میں ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے، جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں میرا دشمن ہے اور اس دشمن کی ماں کا نام یہ ہے، تو اس میں جو ہے آپ نے اس دشمن کو ذلیل و رسوا کرنا، وہ کہتے ہو جائیں گے۔ تو اصل میں وہ ایسے نوبت کے اوپر، ایسے معاملات کے اوپر جو ان سے وہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے ان کو بھیجتے ہیں، وہ دماغ میں داخل ہو کے اس کو عجیب و غریب قسم کا انسان بنا دیتے ہیں، اور وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان پر جادو ہوتا ہے نا سر، 110% یہ بات ذہن میں رکھ لے، یا کوئی دشمنی ہے یا بلیک میلنگ ہے یا کوئی بھی انسان ہے، دشمن اگر زندگی کے اندر ہے، تو یہ بات یقینی طور پہ آپ کو ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ آپ کا کاروبار اس سے بہت جلدی ڈیمیج ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا کاروبار بند کرنے کے لیے ایک جادوگر جادو کرتا ہے اور شیطانی جنات سے کہتا ہے کہ جا کے بند کر دے، یا فلاں کی بیٹی کی شادی کی بندش، فلاں جو بھی بندش لگانی ہے، وہ جنات آ کے دکان پہ جب بیٹھتے ہیں یا اس کی زندگی میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ صرف اس کی زندگی میں نہیں، اس کے کاروبار میں نہیں، اس کو اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اس کو مقروض ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ سخت مزاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ پھر اس کے ساتھ وہ چیزیں اٹیچ ہوتے ہوتے اس کے معدے، جگر، مثانے، گردے میں مختلف بیماریوں میں مبتلا، کہ دکان پہ نہ بیٹھے، کاروبار پہ نہ بیٹھے، بیوی بچوں سے لڑائی۔ تو یہ اصولی طور پہ یہ چیزوں کا حصہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ بار بار چیز سننے کو ملتی ہے، تو اصل میں یہ بار بار میرے پاس کیس آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزوں سے نئے لوگوں کو بھی مطلع کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو وہ وظیفہ بتائیں جس میں آپ کو 3 میجر فائدے ہوں بیک وقت۔ پہلا فائدہ، آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کی زندگی سے خارج ہو جائے۔ دوسرا فائدہ، جو آپ کے جو ہے جادو بندش اثرات جو ہے وہ آپ کی زندگی سے خارج ہو جائے۔ تیسرا جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ پاک دولت اور رزق کے برکت کے دروازے کھول دے، یعنی کہ آپ کو اس وظیفے کے کرنے سے روحانی طاقتیں جو اس عمل کے ماتحت آئیں گی، وہ آپ کو جو ہے 3 بڑے فائدے اس عمل کو کرنے سے آپ کو ملیں گے۔ اب یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ یہ عمل ہے، اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یا جبارو، یا جبارو، آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اس عمل کو کرنا کیسے، ٹھیک ہے۔ یا جبارو کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا غفارو، ٹھیک ہے، یا غفارو۔ اب آپ نے یہ یا غفارو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، ٹھیک ہے جی، یا وہابو۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے، یا جبارو، یا غفارو، یا وہابو۔ یا جبارو جو ان سے ہے یہ آپ کے دشمنوں کے لیے ہے، یا غفارو جو ان سے ہے یہ آپ کے جادو وغیرہ ختم کرنے کے لیے، یا وہابو جو ان سے ہے یہ آپ کے رزق اور کاروبار میں برکت کے لیے۔ اب اس کو ہم نے عمل کو کرنا کیسے؟ سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے درود ابراہیم جو ان سے ہے اس کو بھی ہم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور درود ابراہیم جو ان سے یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا جبارو، یا غفارو، یا وہابو۔ اب اس میں آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے، یا جبارو کے اعداد قمری جو ہیں وہ 206 ہیں، اور اس کا معنی ہے صبر کرنے والا، ٹھیک ہے، یا جبارو۔ اس کے بعد اس کے موکل کا نام ہے
कलकाइल और आतिशी ये अमल है। उसके बाद या गफ्फारू, मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस अमल को अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब या गफ्फारू जो है ये बख्शने वाला इसका तर्जमा है, और इसके अदाद कमरी जो है वो ये है कि माना यानी कि या गफ्फारू बख्शने वाले 1281 यानी कि 1281 इसका अदाद कमरी है। और इसके मौक्कल का नाम है तुखाइल, ता वाव खा अलिफ हमजा या लाम, तुखाइल। अब उसके बाद जो है या वहाबू बख्शने वाला नेमत का, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु। देखें बख्शने में और नेमत में दो चीजें इकट्ठी हैं। या वहाबू में जो राज है ना, ये आप अगर तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो आपको इसकी हिकमत और राज की समझ आएगी। यानी कि जो बंदा गुनाहगार हो, इसमें देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है, जब बंदा गुनाहगार होता है या बंदे से ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिससे अल्लाह पाक की नाराजगी आती है तो उसका रिस्क बखेर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह से क्या दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, तो इसमें या वहाब में पहली नेमत जो आपको मिलेगी वो है बख्शिश की। यानी कि आपको अपने गुनाहों से बख्शिश मांगने का आपको मौका मिल रहा है। आपके जहन में होना चाहिए कि मैं अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहा हूँ या वहाब में। दूसरा जो है इसमें नेमत, ज़ाहिर बात है जो बंदा अल्लाह को राजी कर लेता है फिर अल्लाह उसे नेमतें अता फरमाता है। तो या वहाबू में ये एक राज है जो मैंने तकरीबन आपको पहली मरतबा बताया, और इसमें बहुत सारे राज है या वहाबू में, या जब्बारू में, या गफ़ारू में, और इसके मातहत बहुत सारी रूहानी ताकतें हैं। लेकिन वक़्त की नज़ाकत और किल्लत के पेश नज़र मैं आपको जो है वजीफ़े की नज़ाकत के हवाले से आपको एहतियाती तदाबीर से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मेरी गुफ्तगू है उसमें आपको एक तो हिम्मत मिले, एक आपको जुर्रत मिले, क्योंकि कोई भी काम है तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। पहली बात है हिम्मत, दूसरी बात है जुर्रत, तीसरी बात है यकीन। अगर आपकी हिम्मत नहीं है ना आपके अंदर, क्योंकि आप छोटा मोटा देखें, अगर वो एक शैतानी अमल शैतानी ताकतों से सहारा लेता है, सीखता है, फिर वो हमला करता है ना, तो वो आपको आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि आप जो उन शैतानी ताकतों को अल्लाह के मुबारक नामों से घर से निकाल रहे हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे बाद में जो है रजत भी नहीं होती, यानी कि ये ऐसे हसार लगा देते हैं खुद ब खुद कि आपको इसमें ख़ास तौर पे इसमें मैंने एक हसार भी रखा है हिफाजती, ठीक है जी। और इसमें यह है कि इस अमल को बच्चे करें, बुजुर्ग करें, जवान करें, मर्द करें, ख़वातीन करें, कोई किसी किस्म की शराइत पाबंदी वगैरह नहीं है। आप इस अमल को करें, कारोबार आपका खुल जाएगा, बंदिश रुकावटें आपकी खुल जाएंगी। जिस बहन की शादी में बंदिश है वो ये वजीफा करे, इंशाल्लाह देखेंगे बंदिश खत्म हो जाएगी। जो कारोबार के हवाले से परेशान है, इंशाल्लाह मकरूज अफराद के लिए तो लाजवाब तोहफा है, ठीक है। दुश्मन किसी भी किस्म का आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है, दुश्मन से आपकी निजात होना शुरू हो जाएगी। या जब्बारू, या गफ्फारू, या वहाबू, ठीक है सर। इसको आपने तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, पढ़ के अकाउंट एक दफा करना है। या जब्बारू, या गफ्फारू, या वहाबू एक मरतबा, या जब्बारू, या गफ्फारू, या वहाबू दो मरतबा। इस तरीके से आपने इसको सर 700 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। तादाद का खास ख्याल रखना है, ठीक है। 7 तस्बीहें इसकी, 7 तस्बीहें आपने इसकी करनी है। 101 दाने की कर लें तो 707 दफ़ा बन जाएगा। अगर 100 दाने की है तो 700 मरतबा कर लें, लेकिन ज़्यादा करें कम ना करें। ये 700 मरतबा पढ़ के ना सर आखिर में आपने पानी पे दम करना, ठीक है। ये 700 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके आपने चेहरे का सर का मसाज करना है, और आखिर में दुरूद शरीफ या कोई और चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना। ये सिर्फ बस या जब्बारू, या गफ्फारू, या वहाबू 700 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके चेहरे पे, सीने पे, सर पे मसाज लाजमी करना है। पानी पीना है। पीने के बाद कोई भी हाजत है दुनिया की, वो हाजत आपने रखनी है कि मैंने ये अमल इस मकसद के लिए किया है और अल्लाह ताला की जो रूहानी ताकत है इस मकसद में मुझे कामयाबी और फौरन ये मेरा काम हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर, देखिए आपकी नीयत नेक है ना, इरादा नेक है, आप कोशिश करें, आप अपनी नीयत नेक करें कि मैं इस मकसद में अगर कामयाब होता हूँ तो अल्लाह की राह में, जैसे हमारा इदारा है 90 साल से तुलबा और तालिबात का, आप नीयत करें कि हम उसमें इंशाअल्लाह खर्च करेंगे, जितना हो सकेगा हिस्सा डालेंगे, तो ये नीयत से आपको एक कामयाबी भी मिलेगी, ठीक है ना जी। तो आप ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह आप दुआएं भी देंगे
اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے بھی دعائیں کریں گے، اور آپ کو اس عمل میں جب کامیابی ہو جائے گی تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ ایک عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کے تمام مقاصد اور تمام حاجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا، اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔